یہ آج میں حضرت مدولال المعروف حضرت شاہ حسین المعروف مدولال حسین کے قبرستان میں ہوں، اور میرا ویلاگ ہے استاد دامن پہ۔ استاد دامن یہیں دفن ہے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت شاہ حسین کے قدموں میں دفن کرنا۔ جس طرح اورنگزیب بادشاہ کی بہن نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں دفن کرنا مجھے، یہ حضرت خسرو بھی اگر آپ کبھی انڈیا جائیں نظامیہ تو وہ ان کے پاؤں میں دفن ہے۔ یہ دو قبریں ہیں حضرت شاہ حسین، جو دوسری ہے اس کا جو محبوب تھا حضرت شیخ مدولال، اور یہ استاد دامن جس کا اپنا نام تھا چراغ دین، بائی پروفیشن ہی واز اے ٹیلر۔ یہ ایک صوفی سینٹ اور ایک ملنگ انسان تھا۔ میں اس کو سینٹ سمجھتا ہوں کیونکہ دنیا سے بے نیاز تھا، اور 1910 میں پیدا ہوا اور 84 میں فوت ہوا۔ اس کی ڈیتھ فیض احمد فیض کی ڈیتھ کے کچھ 3 ہفتوں بعد ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب فیض احمد فیض کو قبر میں اتار رہے تھے، یہ پہنچا رکشے میں، بیمار تھا، رونے لگا چیخے مار کے، اور کہتا تھا کہ استاد تو میں نو چھٹ کے جا رہا ہے میرے یار، میں بھی پیچھے آ رہا۔ اور واقعی کچھ عرصے بعد فوت ہو گیا۔ فیض کے ساتھ بڑی یاری تھی، اور ہی واز اے پوئٹ۔ زیادہ اس کی پوئٹری گم چکی ہے، جو تھوڑی بہت لوگوں کے ہاتھ لگی انہوں نے چھاپا، دامن دے موتی۔ اور جیسے اس نے کہا تھا ویسے حضرت شاہ حسین کے قدموں میں دفن ہے۔ مجھے شوق ہوا، میں نے اس پہ ریسرچ کی۔ آئی ایم نان پنجابی، سارا اس کا کام انگلش پنجابی میں تھا جو اس پہ کیا گیا، بٹ اینی ہاؤ ہی انسپائرڈ می۔ وہ آرٹیکل تیار ہے، استاد دامن ہز لائف اینڈ ورک، کسی وقت میں اس کو چھاپوں گا، بٹ آئی ورک 2 years آن دیٹ۔ اور ہی کوڈ اسپیک اردو، ایون رشین، انگلش، لیکن بولتا پنجابی تھا، اور لاہور سینٹرک تھا۔ ظاہر پارٹیشن سے پہلے یہ کانگریس کے پلیٹ فارم میں اپنی پوئٹری سناتا تھا جلسوں میں، وہ رواج تھا۔ تو نہرو لائک ہم ویری مچ۔ آزادی کے بعد نہرو نے اس کو کہا گیو یو آل پروٹوکول سٹیزن شپ، کم ٹو انڈیا۔ اس نے کہا لاہور ہے، لاہور چھٹ کے میں مکی بھی نہ جاواں، جیل چ رہواں تے لیکن لاہور چ رہواں۔ اور واقعی اسپینڈ ہول لائف اراؤنڈ لاہور۔ اگر گجرات گجرانوالا گیا بھی تو جلدی لوٹ آتا تھا۔ وہ دامن کی جو موتی ہے نا، اس میں وہ ایک نظم ہے اس کی جو اس نے فوج کے بارے میں لکھی تھی، جس میں اس کو تھوڑا ٹرائل بھی ہوا لیکن سزا نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان دے دو خدا، اللہ میاں تے ماشاء اللہ، ایک راندا ہے عرش تے، دوجا راندا ہے فرش تے، ایک دا نام ہے اللہ میاں، دوجے دا نام ہے ضیاء الحق۔ واہ بھائی ضیاء الحق، تینوں کون کہندا تو انو جا۔ اور اسی میں آخر میں لکھتا ہے نا کہ پاکستان دی موجاں موجاں، جتا دیکھو فوجاں ہی فوجاں۔ اور بھٹو سے بھی اس کی نہیں بنی، اس کے خلاف بھی لکھا، کی کر دے ہوتی کی کران دے ہو، کدی شملہ تے کدی مری جان دے ہو۔ اس نے تو اس کو پھر باقاعدہ ٹرائل کیا، اس پہ FIR کٹی 2-3۔ یہ پھر چونکہ کلچرل ایڈوائزر تھا فیض بھٹو صاحب کا، تو جان چھوڑائی اس کی اس نے۔ یہ کون تھا، کہاں سے، کہ کون کوئی اس کی وائف کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے میری ایک وائف تھی، مر گئی آزادی کے وقت، بچی بھی فوت ہو گئی، بس اکیلی زندگی رہا۔ اور ایک دفعہ اس کا
ٹرائل ہوا. یہ آخری عمروں میں بازار حسن ایک طرف کے پاس بھی جا کے رہتا تھا. اپنی اس کی کٹیا تھی. چودھری ظہور الہی اس کا بڑا فین تھا. اس نے 2 دفعہ انڈیکسی فیکٹری ایریا میں اس کو بنا کے دی اپنے علاقے میں. یہ ایک دن اگلے دن پھر کٹیا میں آ گیا. اچھا کوک تھا. تو اس کا ٹرائل ہوا. وہ ایک ینگ سا آفیسر تھا جو اس نے اس کو کہا سنا تم ادھر رہتا ہے وہاں جسم فروش رہتے ہیں. اس نے کہا میرے سونے افسرا میرے میٹھے افسرا مینو جسم فروشاں نال رہنا اوکھا نہیں ہے. مینو ضمیر فروشاں نال رہنا موسن کشاں نال رہنا آئین شکنا والے نال رہنا اوکھا ہے. اس ساتھ ایک بوڑھا مجسٹریٹ تھا. اس نے اس کو کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ ابھی وکیل نہ اکٹھے ہو جائیں. ایک دفعہ بھٹو کے دور میں بھی بڑا مخلوق اکٹھی ہو گئی. اس کی جو پوئٹری ہے پیاری پوئٹری ہے. میں تو چونکہ اتنا پنجابی نہیں پڑھ سکتا تھا. ایک جگہ لکھتا ہے پینی میں نے اوہی شراب حشر تک جاندہ نہ سرور اترے سامنے ہووے سولی تے میں صاف آکھاں اتھے منصور اترے تے میں چڑھا. اور آزادی کے بعد 50 میں یہ انڈیا گیا تو اس نے ایک نظم پڑھی تھی. ایک جلسہ تھا. اس کو بلایا گیا. اس وقت ذرا بارڈر کھلے تھے. ویزا اتنی پخ نہیں تھی. تو کہتے جب اس نے اپنی پوئٹری ختم کی تو نہرو نے ایک سفید رومال نکالا اور اپنے آنسو اس نے پونجے. اور آخری شعر یہ تھا اکھیاں دی لالی پئی دستی ہے اسی تو روئے ہیں روئے تسی بھی ہو. یہ ایکچولی یونائٹڈ انڈیا کے فیور میں تھا. اور یہ جو پنجابی تھے بڑے بڑے اسکالر نیشنلسٹ سکھ یا مسلم وہ یونائٹڈ انڈیا کے فیور میں تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ پنجاب کا بٹوارہ نہ ہو کیونکہ جب اگر انڈیا پاکستان نے ڈیوائیڈ ہونا تھا جب انڈیا نے ڈیوائیڈ ہونا تھا ود ان 2 اسٹیٹس تو پنجاب کا بٹوارہ ہونا تھا. اور سکھوں کو انڈیا سے زیادہ یہ پنجاب کے بٹوارے ناگواری تھی. یہ جو پنجابی نیشنلسٹ تھے. بٹ اینی ہاؤ پارٹ آف ہسٹری بن چکا ہے سب کچھ. اب اللہ بلیس ہز سول. استاد دامن واز اے گریٹ شخص. اور اس کے بارے میں ایک اور چیز میں بتاؤں. سن 60 میں جب نہرو آیا انڈس واٹر ٹریٹی سائن کرنے ورلڈ بینک کے ساتھ پاکستان بھی سگنیٹری تھا تو وہ لاہور بھی آیا کراچی سے. تو جب اس کو ریسیو کیا ویسٹ پاکستان کے گورنر نے اشرف حسین تو اس نے کہا جی سنا ہے کہ ول یو اسٹے ان دا گورنر ہاؤس یا گورنمنٹ ہاؤس چمبا ہاؤس. اس نے کہا گورنمنٹ ہاؤس از گڈ. تو اس نے اس سے پوچھا کہ اگر سر کوئی اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ کہیں جانا ہو لاہور میں کوئی پرانی یادیں تو اس نے کہا آئی وانٹ ٹو سی استاد دامن. اس نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کھڑا تھا اس کو کہتا تھا ہو از دامن. تو اس نے کہا سر ڈھونڈ لیں گے. اب یہ میرا ریکارڈ نہیں شو کرتا کہ نہرو اس سے ملا یا نہیں کیونکہ تھے تو دونوں لاہور میں اس وقت. بٹ نہرو اس کا ایک فین تھا. اور ایک تنویر ظہور نے اس پہ اچھی کتاب لکھی ہے کلیکشن آف آرٹیکلز بائی ڈفرنٹ اسکالرز. وہ شیکسپیئر نے کہا تھا ایک جگہ what piece of work is a man. Allah bless all.